سمجھتے نہیں ہیں. اس کام کے مقصد تو یہ ہے حیات نبوی کو زندہ کرنا. حیات نبوی کو زندہ کرنا، نبوی زندگی کو زندہ کرنا. تمام دنیا بھر کے انسان پورے دن اس اعمال میں مشغول رہے جس اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں مشغول رہتے تھے. رات میں اس اعمال کے ساتھ کھڑا ہو جائے جس اعمال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات گزرتے تھے. سفر میں عمل زندہ ہو جائے جس اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کرتے تھے. مال کے سلسلے میں وہ فیصلہ ہم کر لیں جو فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کے سلسلے میں کرتے تھے. ہاں گھر والوں کے ساتھ معاملہ وہ ہو جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے تھے. اڑوس پڑوس کے ساتھ معاملہ وہ ہو جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اڑوس پڑوس کے ساتھ کرتے تھے. باہر سے معاملے والوں مجمع کے ساتھ وہ معاملہ ہو جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے مجمع کے ساتھ کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اعمال کے ذریعے سے زندہ کرنا، اور اسی میں اللہ کی رضا مرہون ہے. اللہ کی رضامندی رکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے. اللہ کی رضامندی اسی میں چھپی ہوئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو گیا تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، موت کے وقت سے لے کر جنت تک وہ وعدہ ہم آگے بڑھیں گے. اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے. ہم آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے رہیں گے. پورا کرتے 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 اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے. یہی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس کو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی آدمی کامیاب ہو گئے. بے شک وہ کامیاب ہو گئے. ہم اگر کامیابی چاہیں تو اس لائن پر اپنی زندگی کو اٹھانا ہے. اس کے لیے تیار ہے جی. اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے. میرے محترم دوستان بزرگوں، چند دن کے لیے 2 4 دن 5 دن کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں. اعمال میں مشغول ہو کر اپنے اوقات کی حفاظت کرنا ہے. اجتماعی اعمال کے وقت اس عمل میں ہم مشغول رہیں گے. اجتماعی اعمال کے بعد انفرادی اعمال میں مشغول رہیں گے. ضرورت کی مقدس مقدار پر رکھیں گے. اعمال سے روح نکل جاتا ہے اس وقت جبکہ آدمی فارغ اوقات میں ادھر ادھر کی بات میں مشغول ہو جاتے ہیں، جو بات نہ دنیا کے لیے فائدہ ہے مفید ہے نہ آخرت کے لیے مفید ہے. صحابہ اس سے بچنے کو بچاتے تھے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے تھے، اجعلوا کلام کلمتین. تم اپنے تمام باتوں کو 2 حصے میں منقسم کرو. کلمۃ باقیۃ لامر آخرتکم وکلمۃ نافعۃ لامر دنیا. ایک تو وہ کلمہ جو آخرت کے لیے باقی رہے، اللہ کا ذکر، تسبیحات، دعا، تلاوت، اور ایک کلمہ وہ ہو جو تمہارے دنیا کے کاموں کے لیے مفید ہو. والثالث یضر ولا ينفع. 2 قسم کے علاوہ تیسرے قسم کا کوئی بات اگر تم نے کر دی تو تمہارے لیے نقصان ہوگا، مفید نہیں ہوگا. کیا ہم بلا فائدہ باتوں سے اپنے حفاظت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. صرف اس دوران میں، اس 5 دن میں یا تو اس کے بعد میں بھی 5 دن اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماننے کی، اطاعت کی، تواضع کی
توفیق دے دے اپنے زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے اور چلانے کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک. جی ہاں تشریف رکھیں اللہ آپ کو جزائے